الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے بعض کلمات قرآنیہ جس کی فضیلت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں یہ آیت آپ کو ملے گی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اسی طرح کے الفاظ اور کلمات قرآن حکیم میں اور مقام پر بھی ہے کہ اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز بھی ہے۔ حسبنا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ اور سیؤتینا اللہ من فضلہ، اور ان قریب پروردگار عالم مجھے اپنے فضل سے نوازے گا۔ انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہم اس بات کی رغبت رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں۔ اس کلمے کی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کلمہ بڑا پسندیدہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مخالف ہو، دشمن ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت ہو، فقل حسبی اللہ، تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی ہے، آپ کہیے اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، وہ عرش عظیم کا رب بھی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فقل حسبی اللہ، آپ یہ کہیے کہ اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وکیل ہے، کام کرنے والا، میری دعاؤں کا سننے والا، میرے کاموں کو بنانے والا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ نعمہ، عربی زبان میں نعمہ اور حبذا تعریف کے لیے آتا ہے، تعریفی کلمات ہیں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ نعمہ کتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا اچھا اللہ رب العالمین کی ذات وکیل ہے۔ اور قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس کا ذکر کیا گیا ہے نعمہ کا۔ ایک لفظ آتا ہے حبذا، لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، عربی زبان میں احادیث کے اندر ہے۔ مذمت کے لیے دو کلمات ہیں، بئس اور ساء۔ وساء سبیلا، کتنا برا راستہ ہے۔ وبئس المصیر، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، بئس اور ساء یہ مذمت کے لیے آتا ہے، نعمہ اور حبذا اچھی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اب حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی فضیلت کیا ہے؟ شدید رنج و غم ہو،
مصیبت ہو، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ پڑی ہو، ایسی مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ رب العالمین رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، یہ روایت ہے بخاری شریف کی، روایت کرنے والے حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار، جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ کلمہ کہا تھا۔ مشہور روایات ہیں، قرآن حکیم کی آیات بینات بھی ہیں کہ آگ میں ڈالے گئے تھے، لیکن پروردگار عالم نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ اللہ جس کا حامی اور مددگار ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کے بندے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ فرشتوں نے آ کر کہا تھا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ کہیے ایک پر ایسا ماریں یہاں ایک چنگاری کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین میرے لیے کارساز بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا۔ یہ دعا اس وقت آپ نے پڑھی تھی جبکہ آپ آگ میں ڈالے گئے تھے، اس وقت آپ نے یہ کہا، او قالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، جبکہ کہا تھا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، ڈرو، اور اس کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ گیا، صحابہ کا، انصار و مہاجرین کا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھیوں کا، کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حقیقت میں واقعہ یوں ہے، جنگ احد کا معرکہ پیش آنے کے بعد ایمان والوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، اور ابو سفیان نے ایمان والوں کو چیلنج کیا تھا کہ آئندہ آنے والا سال بدر کے میدان میں ہمارا پھر سے مقابلہ ہوگا۔ یہ پیغام پہنچا دیا تھا ابو سفیان نے، جبکہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ فتح مکے کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ کہ آئندہ سال پھر ہم بدر کے میدان میں آئیں گے، لیکن ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں جنگ سے بچنے کے لیے گویا ایک خفیہ تدبیر کی تھی ابو سفیان نے، اپنا ایک آدمی مدینہ منورہ بھیج کر یہ افواہیں پھیلانی شروع کرا دی تھیں کہ جا کر کے افواہ پھیلا دو کہ مکہ معظمہ کے اندر ابو سفیان ایک بہت بڑا فوج تیار کر رہا ہے جو ان قریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ایک جنگی چال تھی جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ بدر کی طرف چلنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا، کوئی آسمانی خبر بھی آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ یہ بات پھیلا دی گئی اور آپ نے بدر کی طرف چلنے کا ارادہ بھی کر لیا، اور آپ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو حکم بھی دیا کہ تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے یہ افواہ سنی
کہ مکۃ المکرمہ کے اندر ابو سفیان ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے ایمان والوں کے مقابلے کے لیے، تو ذرا ہمت میں پستی آ گئی، ایک خوف طاری ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان تھے، ایک انسانی تقاضا ہے۔ جب کمزوری دکھائی صحابہ نے اس وقت، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک عام اعلان فرما دیا، کوئی جائے یا نہ جائے میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر ایمان والوں کی ہمت ذرا مضبوط ہو گئی، اور اس وقت ایمان والوں نے جواب دیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ یہ بدر وہ بدر نہیں جو پہلا معرکہ پیش آیا تھا، بلکہ وہ بدر کے مقام احد کے بعد وہاں تشریف لے گئے تھے، اور ابو سفیان کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام، انسانی زندگی پر بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے سکون کے لیے ایک آیت نازل فرمائی کہ ہمارے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بندے کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے پھر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریائے قلزم کے راستے سے نکل جانا چاہتے تھے۔ فرعون کے لشکر نے تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل نے دیکھا، انسان تھے، کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کہاں بھاگ کر جائیں۔ لیکن ایک پیغمبر کی ذات موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے کلیم اللہ کا خطاب دیا، اللہ سے براہ راست بات کرنے والے، یہ درجہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ ایمانی قوت دیکھیے، کہتے کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے حکم سے، اپنی طرف سے ہم نہیں نکلے، اللہ کے حکم سے ہم جا رہے تھے، اللہ کی حفاظت ہمیں حاصل ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً اللہ ہمارے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یہ مرد مومن کی شان ہے۔ یہ ایک مثال اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی پیش کر دی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسے حالات میں، ایسے اوقات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کر لو، بھروسہ کر لو، اللہ رب العالمین کافی ہوگا۔ آخر اللہ رب العالمین نے راستہ پیدا کر دیا، ایک نہیں 12 راستے پیدا کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، یہ معجزہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، پانی کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بنی اسرائیل نکل گئی، فرعون بھی پیچھا کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا، پانی پھر سے مل گیا اور غرقیاب ہونے لگ گیا۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے یاد آئی جو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سمندر کی مٹی کو لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا، کہیں ایسا نہ ہو ایسے وقت میں اس کے منہ پر کلمہ آ جائے، ایمان لے آئے۔ چونکہ ایمان والوں کے لیے بہت کچھ کر چکا تھا مخالفت میں، لیکن اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی جبریل امین کی طرف، اے جبریل تم نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی،
لیکن اگر اس وقت بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا اگر مجھ پر ایمان لے آتا تو میں اسے بخش دیتا، اور جبریل امین نے کہیں کلمہ پڑھ دے گا یہ تو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے بندے مومن کو چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے۔ توبے کا وقت اللہ رب العالمین نے غرغرے تک رکھا ہے، جب کہ روح حلق تک آ جاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، پہلے آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا تھا غار ثور کے اندر، جب کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے اللہ کے نبی دیکھیے یہ مشرکین مکہ غار کے دہانے تک، منہ تک آ چکے، ان کے پیر بھی نظر آ رہے ہیں، ذرا بھی جھکیں گے دیکھ لیں گے۔ انسان تھے، خوف پیدا ہوا، لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، سید البشر تھے، اللہ پر کامل بھروسہ تھا، اللہ کے حکم پر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اللہ کی حفاظت آپ کو حاصل تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے جب کہ ہم دو کے علاوہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور آپ نے ارشاد میں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اس بات کا ذکر کر دیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔